اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نومبر 1968 کی 30 تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے کے صفحہ 193 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ زندہ روز جنت الفردوس میں پہنچا ہوا ہے۔ شاہ ہمدان سے بات ہوئی تھی تو اس کے بعد غنی کاشمیری کچھ اپنی بات کہتے ہیں۔ یہ چیز میں شروع میں عرض کر دوں کہ یہ کتنا حصہ جو ہے وہ خاصا پھیکا ہے، پتا نہیں کیا ہو گیا اس ہاتھوں کو بالکل جتنا دلوں نے گونگرو پکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایک تو یہ چیز حیرت ہے کہ اس زمانے میں یہ ہندوستان کی سیاست میں یہ پنڈت، یہ نہرو کا خاندان، پال جو تھے، یہ سارے پیش تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ان چیزوں کا اثر تھا۔ خود اپنے متعلق بھی تو یہ چیز وہ کہتے تھے نا کہ وہاں کا رہنے والا ہوں میں بھی، میرے آباء و اجداد یہ سپرو تھے، سپرو اپنے آپ کو کہتے تھے نا، سپرو تھے۔ تو جو اثر مجھ میں یہ ہے کہ مجھ سے ہندی جو ہے یہ وہی کا اثر ہے۔ لیکن بہرحال اتنی سی بات تو ٹھیک تھی اس دور میں جبکہ ان کے ساتھ اتنی لڑائی ہماری چھڑی ہوئی تھی۔ غنی کہتا ہے، بات اسی کی زبان سے سنیے، اقبال کی زبان سے، کہ ہند را این ذوق آزادی کے داد، ذرا یہ بتائیے، سید را سودائے سیادی کے داد، ہاں براہمن زادگان زندہ دل، لالائے احمر ز روئے شاہ خجل، تیز بینو پختہ کارو سخت کوش، از نگاہ شاہ فرنگ اندر خروش، اصل شاہ از خاک دامن دیرے باز، مطلع این اختراں کشمیر ماز۔ اور جو ذرا مشکل نظر آئے بات پوچھ لیجیے گا، میں سمجھتا ہوں بڑی آسان بات ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ خاک مارا بے شرر دانی اگر، بر درون خود یکے بے کشا نظر۔ یہ تو سمجھتا ہے کہ اس میں شرر نہیں، تو اپنے اندر ذرا نگاہ ڈال، یہ تیرے اندر جو اتنا بڑا سودے جگر ہے یہ بھی تو وہ کشمیری خون کا ہی اثر ہے۔ ای ہما سوزے کے داری اب کجاس۔ حیرت ہے مجھے، اقبال جیسا شخص جس کے نزدیک خاطر وطن کی کوئی تصویر ہی نہیں تھی، وہ کہتا تھا کہ انسان نباتات کی طرح نہیں کہ اس کی جڑیں زمین میں کسی خاص زمین میں پیوست ہیں، یہ تو بہت بلند ہوتا ہے اور یہ نظریہ زندگی ہے جس سے سب کچھ ملتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی ہما سوزے کے داری از کجاس، گویا یہ کشمیری کے گونگلو خان میں پیدا ہو گئی ساری چیزیں۔ تو یہ وہی شاعر کا غیر شعوری طور پر جو جذباتی چیز ہوتی ہے اسی کی بنا پہ یہ شخص یہ کہہ گیا ہے، ورنہ یہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے، خود اس کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اس کے نزدیک بھی تو وطن کی زمین یا رنگ اور نسل کا یا خون کا اثر یہ کوئی شے نہیں، ان کو تو یہ صنم بتاتا ہے اور بت بتاتا ہے اور ان کو چھوڑ کر پھرتا ہے، یا پھر یہی چیز آ گئی۔ ای ہما سوزے کے داری از کجاس، ای دمے باد بہاری از کجاس، ای ہما بادست کز تاثیر او، کو سارے ماں بغیرت رنگ و بو۔ اسی ہوا کا اثر ہے کہ جس سے ہمارے پہاڑوں میں بھی یہ رنگینیاں چھا رہی ہیں اور تمہاری بھی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں، ہیچ میدانی کے روزے در ولر، موجائے می گفت با موجے دیگر۔ تم نے دیکھا نہیں، غنی کاشمیری ایک مثال سے بات واضح کرتا ہے کہ کشمیری جو ہے یہ معصور ہو کے رہ گئے ہیں اپنی اسی خطے کے اندر، ان میں تگ و تاز کا جذبہ نہیں رہا، اس لیے ان میں یہ حرارت بھی نہیں رہی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جھیل وولر کے اندر ایک دن ایک موج نے کہا کہ چند در کل زم بیک دیگر زنیم، خیز تا یک دم بساحل سرزنیم۔ اسی کے اندر موجیں اٹھنا اور ان کا آپس میں ٹکرا کے پھر بیٹھ جانا، یہ تو کچھ بات ہے نہیں۔ زیادہ ماں
یعنی جوئے کوہن، یعنی دریائے جہلم کو دیکھیے، شورے در وادیو کوہ دمن، ہر زماں بر سمجھ خود را زند، تا بنائے کوہ را بر می کند. جواں کو شہر و دشت و در گرفت، پرورش از شیر سب مادر گرفت. کسی ایک مقام کے ساتھ اب یہاں دیکھیے، ایک مقام کے اندر معصور ہو جانے کو یہاں خود کنڈیم کر رہا ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ان ساحل سے توڑ کے باہر کہیں جائے اور باہر نکل کے اور پرورش از شیر سب مادر گرفت. صدمت او خاکیاں را محشریس، این ہما از ماست میں از دیگریس. زیستن اندر حد ساحل خطاست، ساحل ما سنگے اندر راہ باز. باغ کران در ساختن مرگ دوام، گھر کے اندر بہر غلطی صبح و شام. زندگی جولان میانے کوہ دشت، اے خنک موجے کہ از ساحل گزشت. کیا ہے وہ؟ اس موج کے ماتم پر روتی ہے بھنور کی آنکھ. بڑا خوبصورت. اس موج کے ماتم پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. بڑی چیز یہی چیز ہے یہاں کہہ گیا. اے کہ خاندی خط سیمائے حیات، اے بخاور دادا غوغائے حیات. اے ترا آہے یمی سوزت جگر، زندگی کی پیشانی کی خط تو نے پڑھا ہے. تقدیر حیات، زندگی کی پیشانی کا خط تو نے یہ پڑھا ہے. اے وہ کہ جو ایشیا کو تو نے زندگی کا حیات کا غوغا دیا ہے. اے ترا آہے یمی سوزت جگر، تو ازو بے تابو ما بے تاب تر. کشمیر کے حالات کی بنا پر تو بھی بےتاب ہے اور ہم تم سے زیادہ بےتاب ہیں. اے ز مرغے، اے ز تو مرغے چمن را ہاؤ ہو، سبزہ از اشک تو می گیرد وضو. ہے کہ از طبع تو کشت گل دمید، اے ز امید تو جاں ہا پر امید. کارواں ہا را صدائے تو دراؤ، تو ز اہل خطہ نومیدی چرا. دل میانے سینہ شام مردہ نیست، اخگر شام زیر یخ افسردہ نیست. اخگر جاگتا ہوا کوئلہ، شعلہ برف کے نیچے افسردہ نہیں ہو گیا. باش تابینی کہ بے آواز سور، ملت بر خیزد خاک قبور. غم مخور اے بندائے صاحب نظر، برکشاں آہے کہ سوزد خشک و تر. شہرہا زیر سپہر لاجورب، سوخت از سوز دل درویش مرد. سلطنت نازک تر آمد از حباب، از دمے اورا تواں گردن خراب. تو بات ہی کچھ نہیں ہے حکومت کو سلطنت کو الٹ دینا. یہ تو ایک بلبلے کی طرح چیز ہوتی ہے، ایک پھونک زور سے ماری ہے کہ وہ ٹوٹ کے یوں بیٹھ جاتی ہے. از نوا تشکیل تقدیر امم، از نوا تخریب و تعمیر امم. نشترے تو گرچہ در دل ہا خلی، مر ترا کیوں نہ کہ ہستی کس نہ دی. اب اپنے متعلق یہ چیز غنی کی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تیری کیفیت یہ ہے کہ تیرے پیغام کے نشتر دلوں کے اندر خلش بن کرتے ہیں، لیکن جیسا تو ہے ویسا کسی نے تجھے جانا نہیں. پردہ تو از نوائے شاعری، آنچ گوئی ماورائے شاعری. بات جو تو کہتا ہے وہ تو ماورائے شاعری ہے، لیکن شاعری کے پردے نے تیری حقیقت کو ڈھانپ لیا ہوا ہے، مستور ہو گئی ہوئی ہے، بے نقاب
خواب سامنے نہیں آ رہی، اور واقعی بڑا نقصان پہنچا گئی. یہ جو میڈیم شاعری کا اس شخص نے رکھا نہیں، وہ بڑا ہی نقصان پہنچا گئی اس چیز کو. تازہ آشوب فضن اندر بہشت، یک نوا مستانہ زن اندر بہشت. اس نے کہا ذرا تھوڑی سی کھلبلی مچا کی طرح سے. کھلبلی بھی تو پھر وہ شاعری میں مچا سکتا ہے اور کیا. لیکن نظم یہاں اس نے سلیکٹ اچھی نظم کی ہے اس کے لیے، بڑی اچھی نظم ہے اس کی مانگو دراز کے سبور اعظم میں، اور اس کے لیے یہ مطابقت بھی رکھتی ہے جو بات کہتا ہے نا کہ کرنا یہ چاہیے قوموں کو. انقلاب لانے کے لیے اس نے بتایا ہے کہ صحیح پروسیس یہ ہے کہ با نشہ درویشی در سازو دما دم زن. یہ پہلے قلب و نگاہ کے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے، موافقت کر اس کے ساتھ، اور پھر اس میں پختہ ہوتا چلا جا. تو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. بہت اچھا ہے یہ. اس کے بغیر اگر یہ چیز ہوگی تو فساد تو کریٹ ہو سکے گا، انقلاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بانشہ درویشی در سازو دما دم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. گفتند، بڑا اچھا شعر ہے. گفتند جہان ماں آیا بتو می ساجد، گفتند کے نمی ساجد، گفتند کے بار ہم جان چکنا کی ہے. بڑا اچھا شعر ہے. یہ گفتند جو ہے جمع کا سیغہ لا کے خدا کے لیے عزت کا لفظ بارہ استعمال کیا ہے، اور یوں بھی اس لیے کہ وہ تو ادھر گفتم کہا ہے، یعنی انسان اکیلا ہی وہ کچھ کر سکتا ہے، اور وہاں گفتند کہا ہے. یہ اس کے اندر بڑی چیز ہے. یہ در میں کدا دیدم شائستہ حریف نیز، واہ 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 واہ، شائستہ حریف نیز با رستم دستاں زن با مغ بچہا کم زن. جی مغبچہ، مغبچے یہ شراب خانے کے مغت ہوتے تھے نا ایران کے اندر. اصل میں تو ایران کے اندر مغت ہوتے تھے آتش کدوں کے یہ پجاری، لیکن اس کے ہاں ان کی عبادت کا جز تھی سومرس یا شراب. اس لیے وہی مغ جو تھے وہ ساقی گری کا بھی کام کرتے تھے. وہ کار تھا ان کی ورشپ کا. اس کے بعد جب یہ چیز ورشپ والی بات تو ختم ہو گئی تو مغ جو تھے صرف ساقی یا شراب پلانے والے کے لیے استعمال ہوا. اب ایران کے اندر امرت پرستی ہوئی عام، تو مغوں کے ہاں کے جو بچے تھے نا، انہوں نے وہ مغ بچے جو تھے پھر وہ مغ بچوں کے ہاتھوں سے یہ شراب کے پیالے پیتے تھے. تو یہ مغ بچے آتش کدے سے مغ اور مغوں سے یہ مجوس سے مغ آیا ہے حقیقت میں، وہاں سے پھر مغ بچے آئے. با رستم دستان زن با مغ بچہا کم زن اے لالائے صحرائی تنہا نتوانی سو ای داغ جگر کعبے پر سینہ آدم زن. یہ شعر بڑا عمدہ ہے. تو سوز درونے ہو، انسان کا مقام اس کائنات میں. تو سوز درونے ہو، تو گرمی خونے ہو، باور نہ کنی چاہ کے در طے کرے عالم زن. دیکھ لیتا کائنات کے پیکر میں چاک کر کے دیکھ، تجھے نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر جتنی حرارت ہے، جتنا خون اس کی رگوں میں بہا رہا ہے. کیوں بھائی پھر وہ آ جائے گا. باور نہ کو نہیں چاہ کے در طے کرے عالم زن. چل پھر آگے اپنی تصوف میں حق لست چراغے تو در راہ گزارے نے، عشق است ایاغے تو با بندہ محرم زن. یہ عقل کے متعلق بہت کئی دفعہ اس نے لکھا ہے. چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے. چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عشق است ایاغ تو با بندہ محرم زن. لخت دل پر خونے از دیدہ فرور زم، لالے ز بدخشانم در دارو بخاتم زن.
روٹھی میں نگینے کی طرح جاڑ لے یہ آنسو کا خطرہ نہیں ہے، لال بدخشاں ہے۔ یہاں سے غنی کی بات ختم ہوئی، اس نے اپنی نظم بھی سنا دی۔ صحبت با شاعر ہندی برتری ہری، راجہ بھرتر سے اقبال کو خاص انس ہے۔ یہ بھرتر اجین کا راجا تھا اور زندگی کا پہلی حصہ سارے عیش و نشاط میں گزارا اس نے۔ راج پاٹ اپنے ستیلے بھائی کو دے دیا تھا، وکرم تھا اس کا نام، اس کو سونپ دیا یہ۔ اس دوران میں اس کی چہیتی رانی جو تھی اس نے اس سے جنسی بے وفائی کی، اس کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور اس نے زندگی کے ان مشاغل سے کچھ انڈیفرنٹ سا ہو گیا، افسردہ سا ہو گیا۔ اس کے بعد ادھر ادھر وزراء نے مل ملا کے اس کی شادی ایک اور لڑکی سے کی، تو اس کو عورتوں کی طرف سے بدگمانی رہی۔ اس نے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہا۔ ایک دفعہ یہ شکار میں گیا ہوا تھا، وہاں اس نے اپنے کپڑے خون آلودہ واپس بھیجے محل میں، یہ کہہ کے کہ راجا کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کے خون آلودہ کپڑے ہیں۔ اس کی بیوی نے وہ کپڑے دیے، سنگھاسن سے اتری، چتا جلائی، کپڑوں کو پہنا اور اس میں چلی۔ وہاں سے جس وقت یہ آیا ہے تو وہ چتا میں جل رہی ہے۔ اس کا اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ اس نے دنیا ہی چھوڑ دی اور ویراگ اختیار کر لیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ نیپال کی ترائی میں ایک جوگی تھا گورکھ ناتھ، یہ وارث شاہ نے تو اس کو یہاں بنا دیا ہے نا، اس کا رانجے کا گرو، یہ گورکھ ناتھ وہاں تھا، گورکھ ناتھ تھا نا رانجے کا گرو گورکھ ناتھ۔ تو یہ وہاں جا کے اس کا یہ چیلا ہوا، تو وہاں پھر اس نے یہ سارے علوم بھی پڑھے، پھر ویدانت کے سبق سیکھے۔ اس وقت وہاں اس نے پھر تصوف کے اوپر، ویدانت اور ویراگ کے اوپر، بن باز کے اوپر، یوگ کے اوپر کچھ کتابیں لکھی۔ ان میں سے میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 نظم کی جو کتابیں، یہ شاعر تھا، وہ ترجمہ ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اقبال نے وہی دیکھی ہوں گی، اوریجنل تو ہندوؤں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، یہ تو وہاں والے جو مستشرق ہیں وہ کچھ کرتے ہیں، ہم کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اصل کا تو کسی کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمپیئر کر لیا جائے۔ تو یہ اسی کا شعر ہے بھرتری کا، جس سے اقبال نے بال جبریل کی پیشانی پہ جو لکھا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نرم و نازک بے اثر۔ تو برتری ہری بھی سامنے آتا ہے اور اس کو یہ جنت الفردوس میں جگہ دے رہا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ کون سی ادا اس کی اس کو پسند آئی ہے۔ پہلی بیوی کی طرف سے بدزن ہوا تو یو انڈیفرنٹ، تو دوسری کے متعلق ستیہ ناش، خود ہی جھوٹ بول کے ٹیسٹ کرنے لگ گیا، اور پھر جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد صاحب ویراگ ہی لے لیے، صاحب گرو گورکھ ناتھ کے یہاں چلے گئے، اور پھر اس کے ہاں ویدانت کی یہ ساری کتابیں، ساری دنیا کی بے وفائی اور یہ بے ثباتی اور خانگی، یہ ہے اس کا کلام جتنا بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بنباسیوں کا سب ہوا کرتا ہے ان کے ہاں کا، میں نے اس میں دیکھا اس کے ہاں کی ایک چیز کی وہ ترجمہ، تو بالکل جیسے یہ سنیاسی ان کے ہاں کہ بابا دنیا کچھ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بے وفا کرتی ہے،
تو اقبال کو کوئی چیز باہر آپ پسند آئی تو یہ اس کو بھی لے آیا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ فردوس میں پہنچ کے تھے تو میں سمجھنا جس طرح نالو جنتی ہوں آ گئے نا ہو گیا ہے بالکل. وہ حرارت یہ ٹھیک کہتا تھا کہ وہ نہ ملنے کے اندر ہی حرارت ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بالکل پھیکا ہو گیا ہوا ہے. خوریاں را در قصور و در خیام نالائے من دعوتے سوزے تمام، وہ جو اوپر نظم پڑی تھی وہ. ہاں یکے از خیمہ سر بے روح کشید ہوئی کوریوں بھائی تو رہ جاتا ہاں یکے از خیمہ سر بے روح کشید وہاں جگر از غرفہ رخ بے نمود و دید ہر دلیرا در بہشتے جاوداں. غرفہ کھڑکی جھروکا، لیکن اوپر کی منزل میں جو ہے کوٹھے تھے چبارے سے کھڑکی. ہر دلیرا در بہشتے جاوداں دادم از درد و غمیں آن خاک داں. وہی کشمیر کا درد و غم جو تھا وہی دیا. زیر لب خندید پیر پاک زاد رومی گفت اے جادوگر ہندی نژاد ہاں نوا پرداز ہندی را نگر شبنم از فیض نگاہ او گہر برتری کی طرف کہا ہے. نقطہ آ رائے کہ نامش برتریس فطرت اون تو صحاب آزریس. ایسا بادل جس میں سے آگ برستی ہو، صحاب آزری. از چمن جز غنچے نو رس نچید نغمے تو سوئے ما اورا کشید. بادشاہ با نوائے ارجمند ہم بفقر اندر مقام او بلند. نقش خوب بندد از فکر شگر ندرت والا نادر یک جہاں مانی نہاں اندر دو حرف کارگاہ زندگی را محرم است او جمس تو شیر او جام جمس ما بتعظیم ہنر برخاستیم ہے. دیکھا نا پھر بھی سوچ میں آیا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں تعلیم ہنر کہہ کے صرف آرٹ کی تعظیم کی وجہ سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. باز با ویس صحبت آراستیم. کہا اس سے کہ اے کہ گفتی نکتہ ہائے دل نواز مشرق از گفتار تو دانائے راز شیر را سوز از کجا آئے بگو از خودی یا از خدا آئے بگو. سوال بھی کیا ہے تو پھر وہی نہ پتا نہیں ہے جی کتنے مت ماری جاتی ہے جا کے. ضرور جنت چنے بھنگ پیتی ہے یا پکوڑے کھاتے ہیں بھنگ والے. جواب وہ دیتا ہے کسنا دانت در جہاں شاعر کجاس. شاعر کجاس کے معنی شاعر کا مقام کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. پردہ او از بمو زیر نواز. یہ بات یہ سمجھتا ہے کہ یہ بمو زیر نواز جو ہے شاعری کی یہ پردہ ہو جاتا ہے شاعر کے لیے. پردہ او از بمو زیر نواز دل گرمے کے دار در کنار. ہاں جی وہ خوب بتاتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کو کہاں سے یہ سوز کہاں سے ملتا ہے. دل گرمے کے دار در کنار ایسے یزداں ہم نمی گیرت قرار. جانے مارا لذت اندر جستجوس. وہی آ گیا وہی اپنے مقام کے اوپر آ گیا. جانے مارا لذت از اندر جستجوس شیر را سوز از مقام آرزوس. بہت اچھی بات ہے. یہی ہے مقام آرزو. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا غالب نے جو کہا ہے وہ کہتا ہے گر عشق نہ بودے ہو غم عشق نہ بودے ای ہا سخن نغز کے گفتے کے شنودے. شیر را سوز از مقام آرزوست اے تو از تاک سخن مست مدام گر
ترا آید میسر ای مقام بعد دو بیت در جہان سنگ و خشت می توا بردن دل از حور بہشت. ہاں بہت اچھا کھاتے پدھتی لیکن گل مزیدار کہہ گیا ہے گا اپنی کہہ گیا وہی زبان تو بنتا جڑا بیراگ چلے گیا ہے گا سی وہ مقام ہی نہیں سی ہوتا یعنی اگے دینا ہے گا ایک غزل بھی یہ وہ ترجمہ کر کے خود زندہ روح ہندیاں را دیدہ ام در پیچ اتاؤ سر حق وقت است گوئی بے حجاب. یہ وقت ہے کہ تو حقیقت کا راز جو ہے ذرا بے نقاب مجھے بتا دے. برتری ہری کی یہ نظم ہے اس کا ترجمہ جو پیش کرتا ہے فلسفہ ہے بات اس کا جواب تو نہیں دیا. خیر ای خدایا نے تنک مایا ز سنگ اندوز ز خشت یعنی یہ ہندو جس بت کو جن بتوں کو پوج رہے ہیں وہ اینٹ اور پتھر کے بتیں ہیں ان کے خدا یہ ہیں برتر ہست کے دورست ز دیر و ز کنشت. خدا بہت بلند ہے دیر و کنشت کے قیود سے مقیدات سے بہت دور ہے بلند ہے. سجدہ بے ذوق عمل خوش کو بجائے نہ رسد. ان چیزوں سے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں تھا کچھ واقعی کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں اس کو لکھا ہے کتنی بڑی بیچی. سجدہ بے ذوق عمل خوش کو بجائے نہ رسد زندگانی ہمہ کردار چے زیباؤ چے رشت. بہت اچھا. درز دستے تو کارے نادر آئے گناہیں ہم اگر باشد خوا بس زندگانی ہمہ کردار چے زیباؤ چے رشت. خاش گوئم بتو حرفے کے نہ داند ہمہ کس اے خوشا بندہ کہ بر لوہے دلورا بے نوشت. کون سی ہے وہ دو حرف ای جہانے کے تو بینی اثر یزدان ایس. بوئے 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 یہ جہاں جو ہے یہ خدا کا پیدا کردہ یہ نقش نہیں ہے. چرخہ از تستو ہما رشتہ کے بر دو کے تو رشت. یہاں جو کچھ ہے یعنی دیکھیے جی وحدت وجود کے مقابلے میں یہ کہاں بات لے آیا. حالانکہ ویدانت خالص وحدت وجود ہے تو یہ وہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے یہ اس کا نہیں ہے. یہاں جس چیز سے کچھ عمل کیا جاتا ہے وہ بھی تیرا ہی ہے اور اس کا جو نتیجہ اس تکڑے کے اوپر تاگے کی صورت میں وہاں وہ تنا جاتا ہے لپیٹا جاتا ہے وہ بھی تو ہی ہے. یہ ہے اگلا شعر پیش بھوک تکل بیٹی بچہ ہے پیش آئین مقافات عمل سجدہ گزار. واہ واہ واہ. پیش آئین مقافات عمل سجدہ گزار زان کے خیزت سے عمل دوزخ و اعراف و بہشت. واہ واہ. سمجھ لیا اسے حق حاصل تھا جنت میں جانے کا اور حق حاصل تھا کہ اقبال اس سے یہ چیزیں لیتا تھا. وہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا. لیکن میں نے یہ کہا یہ تو بیراگی ہے یہ شخص بھرتری لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ راجا تھا ویراگی ہو کے بھی بات جو ہے زندگی کی کہہ گیا ہے. ورنہ ہندوؤں کے ویراگیوں کے ہاں تو یہ بات ہوتی نہیں جی. وہاں جا کے جب ویدانت کے اندر چلا جائے تو بہت اونچی باتیں کہہ گیا بہت اونچی بات کہہ گیا. اور یہی وہ چیز جو ہے کہ وہ یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنت بھی. یہ چیزیں یہاں سے آئی ہوئی ہیں اور کتنا خوبصورت انداز میں کہہ گیا ہے. یہ چیز بھاگئی اس کی نہیں ساری چیزیں بڑی عمدہ کہیں ایسا ہے یعنی کتنے زور سے کہہ رہا ہے جہانے کے تو بینی اثر یزدان ہے چرخا تو ہما رشتہ کے بار دور کے تو رشت. اس تشبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو ہے کہنے والا. یہ تو گل کرنی پاپڑ سے پکوڑیاں نہیں کرنی ہے جو بڑیاں کی بو آئی پی ہے یہ تشبیہ چرخا تو ہمار آ رشتہ کے بار دور کے تو رشت. یہ پلا کھانے والا کبھی یہ مثال نہ دیتا لیکن خیر تشبیہ جو ہے وہ تو ہندوانہ ہے بات خالص مسلمان. پیش آئین مقافات عمل سیدھا گزار
زاں کے خیزت ز عمل دوزخ و راہ و بہشت. یہاں سے آگے بڑھ کے حرکت با کاخ سلاطین مشرق. اب یہاں پھر میری سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ نادر کاہے کے لیے یہاں، یعنی نادر جیسا چنگیز اور ہلاکو اور چنگیز اور تیسرا نادر، اس قدر ڈسٹرکٹیو یہ شخص، یہ بھی تو انسانوں کی کھوپڑیوں سے محل بنایا کرتا تھا. یعنی اس کی ساری تاریخ میں ایک ہی چیز مجھے نظر آئی ہے جو کچھ تھوڑی سی قابل ستائش ہو سکتی ہے کہ اس نے سنیوں اور شیعوں میں اتحاد کے لیے کوشش بڑی، بہت بڑی مجلسہ راستہ کی تھی اس نے، اور بڑے بڑے مجتہد بلائے تھے اور سنیوں کے علماء بھی بلائے تھے کہ سنی شیعہ میں اتحاد ہو جائے. اس کے لیے اس نے بڑی کوشش کی تھی. لیکن یہ اقبال تو اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا، یعنی وہ بات بھی نہیں ہے. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاہے کے لیے اس نے کہا. نادر کا نام کلی دیو تھا، اصلی نام جو تھا. تو محمد شاہ کے زمانے میں 1739 میں اس لیے آیا نا دلی میں جب حملہ کیا ہے اس نے تو تیس نیس کر کے رکھ دیا تھا اس شخص نے. ہاں جی کلی بھی، ہاں جی کلی بھی جیسے علی کلی ہوتا ہے میاں. رفت در جانم صدائے برتری، مست بودم از نوائے برتری. وہ تھی نوا ایسی واقعی. گفت رومی چشم دل بیدار بے، پا برون از حلقائے افکار نے. فلسفی کی دنیا سے ذرا آگے چلا چل. کردائی بر بزم درویشاں گزر، یک نظر کاخ سلاطین ہم نگر. یک نگر، اچھا کاخ سلاطین کی طرف بھی ذرا. خسروان مشرق اندر انجمن، سطوت ایران و افغان و دکن. ایران نادر، افغان درانی عبدالی درانی وہی تھا جی، احمد شاہ درانی، احمد شاہ عبدالی. اور دکن میں سلطان شہید ٹیپو، فتح علی خان نام تھا ٹیپو کا، ٹیپو لقب تھا اس کا، شیر وہ کہتے ہیں. نادراں دانائے رمز اتحاد. ہاں خیر یا اس نے اشارے. داد سلمہ داد پیغام وداد، باہمی محبت وداد. مرد ابدالی وجودش آئے تھے، داد افغانہ اساس ملت. یہ ٹھیک ہے، خانوں کو ایک قوم اسی نے بنایا تھا. ہاں شہیدان محبت را امام ٹیپو. کیا بات ہے. آب روئے ہند و چین و روم و شام، نامش از خورشید و ماہ تابندہ تر، خاک قبرش از من و تو زندہ تر. آہا ہا ہا، واہ 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 واہ، آہا ہا ہا. ٹیپو سے بھی اقبال کو عشق تھا. کتنی جگہ اس کے لیے اس نے لکھا اور اس کا حق بھی تھا. بڑی بلند شخصیت ہے. زندہ باش. خاک قبرش از منو تو زندہ تر، عشق راز بود بر صحرا نہاد. واہ واہ واہ. تو ندانی جان چه مشتاقانہ دار، از نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وارث جذب حسین. واہ. رفت سلطان زی سرائے ہفت روز، نوبت او در دکن باقی ہنوز. حرف صوتم خام و فکرم ناتمام، کہ تواں گفتن حدیث آن مقام. نوریاں از جلوہ ہائے او بصیر، زندہ و داناؤ گویاؤ خبیر. قصر یہ وہ جو محل ہے نا جی، اس کی تعریف اس پورے میں آئی. میں سمجھتا ہوں ایسے مقام پہ پہنچ کے شاعر ایک وجد میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ اس محل کی ڈسکرپشن میں بھی بڑا وقت لیا اس نے. قصر از فیروزہ دیوار و درش، آسمان نیل گون اندر برش. رفعت او برتر از چند و چگون، می کند اندیشہ را خار و زبون. آن گل و سرو و سمن آن شاخسار، از لطافت مثل تصویر بہار. ہر زمان مثل تصویر بہار، ہر زمان برگ گل و برگ شجر،
دارد از ذوق نمو رنگ دیگر ای قدر باد صبا افسوں گرس تا مژہ برہم زنی زرد احمر است ہر طرف فوارہ گوہر فروش مرغ کے فردوس زاد اندر خروش بارگاہ اندراں کاخ بلند ذرہ او آفتاب اندر کمند واہ 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 اچھی تشبیہ ہے سقف و دیوارو اساتی از عقیق اساتی ستون فرش او از یشم پرچی از عقیق فرش اس کا یہ سبز رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے یشم یشم بھی اس کو کہتے ہیں یشم و پرچی اور کنارہ اس کا از عقیق بر یمینوں بر یسارے وساق اس محل کے دائیں اور بائیں پوریاں صف بستہ با زرنی نطاق نطاق کمر بند ہوتا وساق محل در میاں بے نشستہ بر اورنگ زر اورنگ تخت خسروان جم حشم بہرام پر یہ وہی ایرانی انداز جو ہوتا تھا نا قصیدے کا یہ وہ انداز ہے اس کے اندر تو کہانی کے قصیدے جو ہوتے تھے رومی آئینہ حسن ادب با کمال دل بری بے کشاد لب گفت مرد ان سے کہا مرد شاعر از خاورست شاعر یا ساحر از خاورست فکر او باری کو جانش درد مند شیر او در خاوراں سوزے پگند نادر نے کہا خوش بیاہ ہے نکتہ سنجے خاوری خوش بیاہ بہت اچھا ہے کہ بھی زیبت ترا حرف دری فارسی زبان کے اندر بات کرتا ہے نا دیکھا نا وطنیت جو تھی نادر کی ایرانیوں کی خاص طور پہ یہ چیز کہ اس کو زیادہ بات یہی پسند آئی کہ فارسی میں تم شعر کہتا ہے نا ہاں خوش بیاہ آ جا محرم رازیم باما راز گو آنچ می دانی ز ایران باز گو کہنے پھڑ لی جوتی جی دری پہلوی اور دری پرانی فارسی کے دو تھی نا تو وہ دری فارسی کو کہتے ہیں اب یہ کیونکہ اب یہ اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں عرب کے انفلوئنس سے پیشتر کی جو فارسی تھی نا وہ صرف لے جا رہے ہیں اس کو پھر یہ دری کہہ رہے ہیں اس لیے وہ تو ٹاٹ بھی نہیں لبتا ہونا ہے تو زندہ روح بعد مدت چشم خود بر خود کشاد ٹھیک ہے یہ تو کیا لیکن اندر ہلکا دام فساد یعنی یہ تو تھا نا اس رضا کے زمانے میں کچھ نہ کچھ بہرحال پہلے سے یہ ہوئے تھے لیکن اندر ہلکا دام فساد کیا تھا وہ ہلکا دام کشتہ ناز بتان شوق و شنگ خالق تعظیم و تقلید فرنگ بہت اچھا ہے خود خالق تعظیم اور تقلید فرنگ کار عام وارفتہ ملک و نصب وارفتہ ملک و نصب دیکھا نا یعنی دو ہی چیزیں ہیں وطن اور نصب اس کے اندر گھرا ہوا ہے ذکر شاہ پورس کو تحقیر عرب میں نے کہا ہے نا کہ جسی پھڑ لی ہے میرے اندر روزدار او تہی ازوار داؤ اندر کوئی کیفیت نہیں آج قبول نہیں خود ایران کی کیفیت یہ ہے کہ ساری چیز تو سنو کی باہر کی ساری چیزیں لے آ رہا ہے آج قبور کوہنا می جو ہے حیات بہت اچھی بڑی اچھی تنقید کی ہے با وطن کا وسطو از خود درگزشت دل پر رستم دادو از حیدر گزشت نقش باطل می پذیرت از فرنگ سرگزشت خود بغیرت از فرنگ پیری ایران
زمانے یزد جرد، کہتا ہے وہ زمانہ قبل از اسلام کا جو وہ اسلام کا وہ ایران تھا اس کو لا رہا ہے، زمان گرانا، یزد گرد کے گرانے سے اپنی نسبتیں ملا ملا کے، تو یہ بتاتا ہے ہم کتنے پرانے واقعہ ہوئے ہیں صاحب. پیر ایران زمانے یزد جرد، چہرہ او بے فروغ از خون سرد، از خون سرد، دین و آئین و نظام او کہن، شید و، ویسے تو سورج رکھا ہوا اپنا نشان جھنڈے کا، شید و تارے صبح و شام او کہن، موج میں در شیشہ تاکش نبود، یک شرر در تودائے خاکش نبود. پہلے یہ کیفیت تھی اس کی اسلام سے پیشتر، تاز صحرائے رسیدش معشرے، ہاں کے دادورا حیات دیگرے، این چنی حشر از عنایات خداست، پارس باقی رومت الکبریٰ کجاست. تو یہ یونہی کا صدقہ تھا ان عربوں کا کہ جو ایران کو یہ کچھ بنا کے رکھے تھا. رحمت و رومت الکبریٰ ختم کر ہو گیا، پارس اب تک باقی ہے سر. ہاں کے رفت از پہ کے ریہو جانے پاؤ. وہ کہتا ہے لیکن جس کسی کے پیکر سے جان چلی جائے، بے قیامت بر نمی آئے سے خاص. مرد صحرائی بایراں جاندمی، باز سوئے ریگ زارے خود رمی. یہ خود رمی کوہنرا از لوح ما بے سترد و رفت، جھاڑ دینا، صاف کر دینا. برگو سازے عصر نو آورد و رفت، وہ صحرائی جو تھا. احسان عرب نشناختن، از تشے افرنگیوں بے خدا تن. آتش بڑے ان کا تنقید کیا، بہت سیڑ دیتا سوچ دے. لیکن اس کے بعد پھر دیکھیے یہ پھر ناصر خسرو کو لے آیا. پتہ نہیں کی ہوا ہے بات ماری نمورہ میش و درو ہے ناصر خسرو علوی و غزل مستانہ سرائیدہ غائب میش و چلو چلو سیاپا ملکہ. ناصر خسرو یہ 1000 سال 1000 یا 4 یا 5 میں اس کی پیدائش ہے. یہ بلخ میں پیدا ہوا تھا، مصر میں چلا گیا. وہاں اس زمانے میں فاطمیین جو تھے مصر کے، ان کی سلطنت تھی. انہوں شیعہ تھا، شیعہ نہیں اسماعیلی تھا، بلکہ اسماعیلی بھی نظاریہ تھا. یعنی حسن بن صبا کا جو اسماعیلیہ فرقہ تھا بڑا غالی قسم کا، یہ وہ تھا ناصر خسرو. تو فاطمیین تو ساری اسماعیلی تھے نا، اس لیے وہاں جب یہ گیا ہے تو اس کی بڑی عزت ہوئی. تو انہوں نے اسے یہ خراسان کا علاقہ دے دیا تھا. واپس آیا ہے. اس نے پہلے تو بہت سفر کیا، تو اس کا سفر نامہ سب سے زیادہ مشہور ہے ناصر خسرو کا. ویسے گویا اور بھی کتابیں اس کی ہیں، فلاسفر بھی تھا یہ، لیکن غالی قسم کا اسماعیلی ہے. کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہے جس میں شیعت اور غالی قسم کی شیعت اس کے اندر نہ پائی جاتی ناصر خسرو کے نام. تو وہ بہرحال وہ بھی اس جنت کے اندر اس کی ہے جسے پام کو ڈنڈائی ہوئی ہے. اس کی ایک غزل دی ہے، یہ اس کے دیوان سے لی ہوئی غزل ہے ناصر خسرو کی. ناصر خسرو بہت ارلی ہے اس کے یہ لوگ. فاطمی تیسری صدی چوتھی صدی کے درمیان کی تو وہ مصر میں تھے نہیں، وہ دور ہے ان کا. 10 طرح چون مرکبے تیز و قلم کر دی مدار، ایک غم گر مرکبے تن لنگ باشد یا خورن. پھر اس کا غامی نہیں ہے کہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جسم تمہارا جو ہے وہ کمزور بھی اگر ہو جائے، لنگ بھی ہو جائے، لنگڑا بھی ہو جائے. خورن کہتے ہیں وہ جس کے ٹخنے سے کھال ادڑ گئی ہوئی ہو. زخمی سے مراد ہے یہ چیز جس کے وہ لنگڑاتا ہوا جائے یا اس کے ٹخنوں سے کھال ادڑ چکی ہوئی ہو، زخمی بھی ہو جائے تو کوئی بات اس کی نہیں ہے.
اگر ہاتھ جو ہے اس میں تیغ اور قلم دونوں ہیں تو پھر جسم کمزور بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. از سر شمشیر و از لو کے قلم زائد ہنر، اے برادر ہم کیوں نور از نارو نار از نارون، جس طرح سے کہ روشنی آگ سے پیدا ہوتی ہے اور آگ جو ہے گلنار سے پیدا ہوتی ہے. یہ انار کے درخت کی وہ جو کلیاں ہوتی ہیں. بے ہنر داں نزد بے دی ہم قلم ہم تیغ را، کیوں نہ باشد دی نہ باشد کل کو آہندہ سمن. پھر اگلی چیز بہت اچھی کہتی ہے. جی ہاں، تیغ و قلم دونوں بھی اگر وہ دین کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بے ہنر ہے حقیقت میں. کل کو آہن کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر اس کے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے تو. دی گرامی شد بدانا وہ بنادا خار گشت، بڑی عمدہ چیز کے لیے کہتا ہے پھر دین بھی جو ہے اس کو بھی ایسی قوم کے سپرد کر دیجئے جو وہ اگلی پٹی ہوئے تو دین بھی خوار ہو جاتا ہے. کسی ایسی قوم کے سپرد کر دیجئے کہ جو عقل و فکر و حکمت میں بلند ہے، دین کا مرتبہ بھی اونچا ہو جاتا ہے. یعنی پہلے چیز تو اس نے کہی کہ قلم اور تیغ دو چیزیں ہیں جس سے یہ ہو. پھر آگے یہ چیز کہی کہ دونوں ہی چیزیں اگر ہوں لیکن اگر وہ دین اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں. دین کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ کس قسم کی قوم کے اندر وہ تم دیتے اس نظام کو، اس دین کو. اگر قوم اس قسم کی ہے تو پھر وہ جو دین ہے پھر وہ خار و ضبوع ہو جاتا ہے. وہ قوم ہی اس کو لے کے ڈوب جاتی ہے. کیسا ایران کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہوا ایران میں پہنچ کے. دی گرامی شد بنادا وہ بدانا وہ بنادا خارگشت پیش نادا دی چو پیش گاؤ باشد یاسمن. چنبیلی کے پھول گائے کے آگے ڈال دیجئے. اور یہ خوب مثال ہے اس کو. ہم چو کر پاسے کہ از یک نیما زو الیاس را کرتا آئے. یہ ہے جی یوں فکرہ پورا بنتا ہے. یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ کپاس اس کا کوئی سوتی کپڑا یا سوت یا کپاس، کرپاس، دونوں کرپاس کپاس کو بھی کہتے ہیں، کرپاس کے کپڑے کو بھی کہتے ہیں. تو دین تو وہ کہتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کپڑے کی طرح سے ہے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت الیاس کا کرتا بن جائے. وز دیگر نیما یہودی را کفن، یہودی را بڑی عمدہ بات کہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ناصر خسرو کو اس نے یہ بہت اچھی چیز سن لی ہے. ناصر خسرو نے ابدالی وہ یہ کہتا ہے کہ آن جوان کو سلطنت ہا آفرید، باز در کو ہو کفار خود رمید. کفار جنگل، آتش در کو ہو سارش بر فروغ، خوش عیار آمد برو یا پاک سو. بتاؤ یہ کہ جس نے یہ کیا، ابدالی کی یہی صورت تھی نا جی. یہاں آ کے سارا کچھ کر کے مرٹوں کی طاقت توڑ کے یہ سارا کچھ فتح کر کے پھر واپس چلا گیا تھا. تو اب وہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جو ہے اس کے متعلق پھر کیا چیز ہے. خوش عیار آمد برو یا پاک سو. لیکن وہی پٹھان کی طرح
تو خوشحال خان خطب کے ہاں اس کی شاعری میں بڑی توانائی ہے، حرارت ہے، حرکت ہے، لیکن یعنی ساری عمر کرتا کیا رہا، مغلوں کے خلاف افغانوں کو لڑاتا رہا، نسب کی بنیاد کے اوپر اس شخص نے یہ ساری چیز رکھی اور انہیں یہ کہہ کے کہ یہ افغان نہیں ہیں ان کے خلاف یہ لڑاتا رہا. یعنی یوں ان لوگوں کی ساری توانائیاں تباہ ہو گئی نا کہ اقدار حیات سے ہی سامنے نہیں تھے. قید میں رہا مغلوں کی عمر بھر، یہ بھی صورت رہی. خوش سروداں شاعر افغان شناس آں کے بیند باز گوئے بہراس، ہاں حکیم ملت افغانیاں، ہاں طبیب قلت افغانیاں، راز قوم دید و بے با کانا گفت، حرف حق با شوخی رندانہ گفت. یہ اس کے ہیں. یہ فارسی میں بھی لکھتا تھا، یہ پشتو میں بھی لکھتا تھا. ممکن ہے یہ پشتو کا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اس نے، کیونکہ میں نے اس کے فارسی میں نہیں دیکھے، اگرچہ یہ میں نے سنا تھا. یہ وہ ہمارے جو تھے وہ مردان والے اسلم، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فارسی میں اس کا ہے. میں نے اس کے صرف پشتو میں دیکھے ترجمے. اشتر یابت اگر افغان ہر، با یرا کو سازو با امبار در، اتنا کچھ اس کے اوپر لگا ہوا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو. ہمت دونش کی کم ظرفی و کم ہمتی کی کیفیت یہ ہے کہ ازاں امبار در اتنا سارا کچھ ہے. میش ود خوشنود با زنگ شتر، وہ جو اونٹ کی گھنٹی ہوتی ہے نا لڑکی ہوئی تو وہ لوٹ کے اس کو لے جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے صاحب اتنے کے اندر ہی. تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو لوٹ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسی کو لے کے خوش ہو جاتا ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ باقی کیا لدا ہوا ہے. یہ اس کی ہمت دو کی کیفیت ہے. کہتا ہے یہ ہے اس قوم کی حالت. یہ خوشحال خان نے یہ چیز کہی تھی. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے مریض وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. بات ابھی ابدالی کی آگے اگر ہم نے چلا لی تو بہت لمبی ہے، اسے ہم آئندہ تک لے لیں گے. آج ہم جاوید نامے کے صفحے 207 تک پہنچ گئے، باقی آئندہ ہوں گے.